اس کے اندر کوئی بھی تعاون شامل نہیں ہے. اس کے کئی وجوہات ہیں. خود کمیٹی والوں نے بھی آہستہ آہستہ کر کے اس کو ہم لوگوں کو جو ہے نا مطلب ہے کہ اس سے دور کر دیا. لیکن جب تک کہ ہمارے والد صاحب تھے, وہ والد صاحب اس کے ایک ممبر تھے, اور وہاں کا پورا جو ہے نا زمینات کا پورا جو ہے وہاں پر کلٹیویشن بھی ہوتا تھا, اور زمینات کا دیکھ بھال کرنا, اور زمینات سے جو ہے نا مطلب ہے کہ کچھ اس سے اناج پیدا کرنا, وہ ساری چیزیں, اور اس سے اس کالج کو, اس مدرسے کو جو ہے نا اس کی مدد ہو جاتی تھی. اور پھر اس کے وہاں پر ایک دینی مدرسہ بھی چلایا جاتا تھا اس زمانے کے اندر بچوں کے لیے. مگر اب بعد میں آہستہ آہستہ والد صاحب کا جب ہمارا انتقال ہو گیا تو وہ ختم ہو گیا, اور اس کے بعد میں جو ہے نا وہ مدرسہ بھی بند ہو گیا. موجودہ جو کمیٹی ہے وہ ظاہر دوسرے محلے کے, اس کے اندر بہت سارے نوجوان آ گئے, اور اس کے اندر اس طرح سے اس کمیٹی کے اندر بھی کچھ ہمارے لوگوں کی بھی اس کے اندر لاپرواہی رہی کہ دلچسپی اس میں کم ہو گئی اس کے اندر ملی کاموں کے اندر, اور امت کے کاموں میں جو ہے نا ہمارے لوگوں کا ہاتھ بھی تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر کم ہو گیا. تو اس طرح سے ہم لوگ اس کمیٹی سے جو ہے نا دور ہو گئے. جی اسد بھائی, جس مقصد کے لیے ہم ریاض آئے ہیں اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں. آپ سے ملاقات دیرانہ ہماری خواہش تھی, محمد علی زبیدی کی, خود میری اپنی. جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی, جب بھی یہاں پر آنا ہوتا, تو ہم تو متاثر تھے ہی تھے آپ سے, لیکن آج برداشت گروپ کو لے کر ہم آپ سے آپ کے اظہار خیال کو ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہوئے برداشت گروپ کو لے کر. محمد علی زبیدی نے اس گروپ کو 2013 میں قائم کیا, اور اس کے بعد اس کی جب پہلی سالگرہ ہوئی, میرے خیال سے کافی اخراجات کے ساتھ سب کو ایک جگہ کیے, کافی انڈیا سے بلائے, یہاں امارات میں جتنے لوگ تھے سب کو ایک جگہ کیا, بہترین پروگرام پیش کیے. اس کے بعد سے ایک ایک کر کے محمد علی زبیدی نے اپنے خاندان کے ان افراد کو جس کو کبھی وہ دیکھا نہیں, نہ محمد علی زبیدی کو وہ دیکھیں, ایک ایک کو ایک جگہ کیے. لیکن آج سچویشن یہ ہے کہ 70% ہونے کے باوجود بھی زبیدی خاندان سے برداشت گروپ میں بہت نمک کے برابر لوگ آتے ہیں. ایک ہے جس کا نام لینا ضروری ہے, شیخ سلیمان بن محمد زبیدی, جو کافی ذمہ داریاں اس میں نبھا رہے ہیں, جو سعودی عربیہ جدہ میں مقیم ہیں. ان کے علاوہ اور ایک دو چار ایسے ہیں جو گروپ میں مسلسل پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ محمد علی زبیدی کے اس کارنامے کو, اس کی جد و جہد کو, اس کے اخلاص کو, اس کی محبت جو وابستہ ہے خاندان کے ہر فرد سے, بلکہ خاندان کے لیے گروپ اتنا ضروری ہے, اس کے اندر محمد علی زبیدی اکیلا نہیں, ان کے بھائی بھی جو کام کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے. نسب تیار کرنا, نسب کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنا, نسب کے ایک ایک نام ایڈ کرنا, میں جانتا ہوں اس کی کیا محنت ہوتی ہے, اس کی کیا قدر کرنی چاہیے. یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. گروپ آپ کا ہے, گروپ آپ کے خاندان کا ہے, لیکن جہاں تک گروپ میں حصہ لینے کا سوال ہے بہت کم ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے گروپ کے اتحاد و اتفاق اور گروپ میں تمام زبیدی والوں کا پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. میں آپ کا اظہار خیال چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بہت اہم ترین ٹاپک ہے اور جس کا صحرا محمد زبیدی کو جاتا ہے, محمد بن علی زبیدی کو, ہمارے بھائی کو, ظاہر ہے کہ یہ وہ کام ہے. ایک تو اس کام کا تعلق صلہ رحمی سے ہے, خاندان کے اندر جزاک اللہ خیر, صلہ رحمی سے اس کام کا تعلق ہے. جی. اور پھر اس کام کا تعلق امت کی جو ہے نا خدمت سے بھی ہے, جس کے اندر سارے جو ہے نا دوست احباب, رشتہ دار اور خاندان کے اندر دوسرے قبیلے کے بھی جتنے حضرات ہیں وہ تمام آ جاتے ہیں اس کے اندر. جی رشتہ ہے نا. جی ہاں, سب کے ساتھ رشتہ داری ہے. اور پھر قریبی دوست احباب, دن رات اٹھنے بیٹھنے والوں, سب کو جوڑ کے رکھنا, یہ بہت ہی باعث اجر کام ہے. دنیا اور آخرت دونوں میں بھی شاید انشاءاللہ اس کا اجر ان کو ملے گا.
بارک اللہ فیک. اور اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ پہلے بات تو سب کے اندر ذہنی ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں وہ، اور سب لوگوں کو ذہنی طور پر یکجا کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو ہے نا ملاقاتیں کروانا، پھر ایک اس کے اندر ابھی اتنی تفصیلات سے مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل کو بھی حل کرنے کا ایک اس کے اندر شعبہ ہونا چاہیے. بالکل. اگر ہو رہا ہے تو بہت قابل مبارکباد ہیں. جی. اور پھر ہمارے دوسرے بھائی وہاں پر جیسا کہ فاروق زبیدی ہے، عمر زبیدی، وہ لوگ اور ان کے ساتھ میں مل کے دوسرے لوگ بھی تعلیمی میدان میں بہت کام کر رہے ہیں. مطلب زبیدی خاندان کے جو غریب بچے ہیں ان کی تعلیم کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. وہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہے جو تعلیم کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اور اصل پریکٹیکل کام، وہ پہلا جو ہے اسٹیج ہے یہ لوگوں کو جوڑنے کا ہے، ہم آہنگی پیدا کرنے کا ہے. دوسرا اسٹیج ہے اس کے اندر عملی کام کرنے کا ہوتا ہے. تو اس کے اندر عملی کام ان لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے الحمدللہ. لیکن اگر آپ لوگ بھی سوچ کے بیٹھیں اور کچھ اس کے اندر کچھ عملی کاموں کی طرف اگر توجہ دلائیں، یا پھر اس کو عملی کام اس کے اندر کچھ ایسے شروع کریں جس سے جو ہے نا ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور اس کے مسائل حل ہوتے ہیں. ضروری نہیں اس کے اندر جو ہے سارا مالی امداد ہی اس کے اندر ضروری نہیں ہے، لیکن دوسرے مختلف طریقوں سے اس کے اندر لوگوں کی رہنمائی بھی ہو سکتی ہے، اور عملی اس کے اندر ان کا جو ہے نا مدد ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ امت کا مسئلہ ہے یہ، اس کے لیے اور آگے بڑھ کے جیسا کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں ریاض میں جو کام کرتے ہیں، ہمارا بیسیکلی خاندان سے آگے ہٹ کے ظاہر ہے سارے مسلمان ایک مطلب ہے کہ ایک امت ہے. اور امت کے جو بھی مسائل آتے ہیں اس مسائل کو جو ہے حل کرنے کے لیے ہم لوگ جتنی چھوٹی چھوٹی ویلفیئر آرگنائزیشنس ریاض میں ہے ان تمام آرگنائزیشنس کے اندر جو ہے نا ایک کوآرڈینیشن قائم کیا ہے، خاص کر میں نے. اور جب بھی میں کبھی کسی مسئلے پہ ان لوگوں کو بلاتا ہوں تو تقریباً ریاض کی کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے جو کہ اس میں آتی نہیں، شامل نہیں ہوتی. اور اس کے اندر تقریباً ہر مسئلے کے اندر ہم لوگ یہاں پر کئی لاکھ روپوں تک جمع کرتے ہیں. کئی لاکھ مطلب ہے کہ ابھی روہنگیا کا مسئلہ ہوا، یا پھر ہندوستان میں کہیں فسادات ہو جاتے ہیں، کہیں مطلب ہے کہ نیچرل کلائمیٹیز جو کہتے ہیں، کہیں باڑھ آ جاتی ہے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، مختلف قسم سے جو ہے نا مطلب ہے کہ جو قدرتی آفات آتی ہیں اس کے اندر ہم پوری کمیونٹی کو یہاں پر جمع کرتے ہیں. جزاک اللہ. اور سب کے ساتھ میں متفقہ طور پر یہاں پر ان کی مدد کے لیے جو ہے نا ہم لوگ فائنانس جمع کرتے ہیں. یہ ایک کام ہے یہاں کا. تو اس طرح سے جو برداشت گروپ جو قائم ہوا ہے اس کے اندر تو سب کو جوڑنے کا تو کام آپ لوگوں نے کیا ہے، وہ قابل مبارکباد ہے. لیکن اس کے آگے جو ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، اور پھر ان کے ساتھ میں مل کے دوسرے امت مسلمہ کی طرف تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارے لیے آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہوگا. انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیک. آپ سے یہ ملاقات انشاءاللہ یادگار رہے گی ہمارے لیے، ہمارے ممبرز کے لیے، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں ہیں کامیاب ہوئے ہیں. اور ہم آپ کی جو آپریشن کے سلسلے میں ہم نے سنا تھا، ہمارے گروپ نے ماشاءاللہ آپ کی صحت یابی کے لیے کافی دعاؤں میں مصروف رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے. آپ کے اس کلمات کو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. اور انشاءاللہ ایک بات میں آگے یہ کہوں گا کہ مقصد جو اتفاق اور یکجہتی کا جو مقصد ہے نا، اس میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے. اس میں کامیاب ہونا چاہیے ہم کو. خاندان کا ہر فرد اس میں دلچسپی لینا چاہیے. جی. لیکن دلچسپی کی کوئی 6 سال ہو گئے امید نظر نہیں آتی. حالانکہ گروپ کو چلانے میں مالی امداد کی بڑی ضرورت ہے، جو محمد علی زبیدی اپنی طرف سے پورا کرتا ہے. ماشاءاللہ. کسی کا کوئی پارٹیسپیشن اس میں نہیں ہے. ساری تر اس کی کوششیں ہیں
اب تو ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا وقت برداشت گروپ کو دے رہا ہے. بس ہم یہی ایک التجا چاہیں گے آپ کے طرح کے برداشت گروپ میں زیادہ سے زیادہ زبیدی خاندان پارٹیسپیٹ کرے. میں صرف یہی بولنا چاہوں گا کہ آپ اپنے زبیدی خاندان کی طرف توجہ بڑھائیں, تھوڑی سی توجہ آپ کچھ الفاظ ادا کریں. یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے, اور ایک مسئلہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر اپنی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد اتنا ہی ہے کہ بس آپ پڑھائی کمپلیٹ کریں, اس کے بعد محنت کریں اور روزی کمائیں. اور روزی آدمی کماتا ہے صرف اپنے پیٹ کے لیے, اور اس کے آگے تھوڑا بہت اپنے بیوی بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے. بس اس کا جو ہے نقطہ نظر یا اس کا جو ہے نظریہ جو ہوتا ہے بس یہیں تک محدود رہ جاتا ہے اصل میں. انسان کی جبکہ زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جو زندگی ایک بار جب مل جاتی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی زندگی, اس زندگی کی آخرت کی زندگی کے لیے اگر کچھ کرنا چاہیے ہم کو, تو اس کی پہلی ابتدا چیریٹی بیگنس ایٹ ہوم جیسا عربی انگریزی زبان کا جو مقولہ ہے, تو اس سے آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ میں آپ تک جڑیں گے نہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ میں اپنا وقت نہیں دیں گے, اس وقت تک آپ کا مطلب ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور دوسری بات ہے کہ آپ جو ہے نا جو آخرت کے اجر کا ہے وہ رہنا چاہیے, اس میں نقطہ نظر یا انسان کا جو ہے نا نصب العین جو ہوتا ہے دنیا کے ہر کام کے اندر, اس کے اندر اللہ تعالی ہم کو اس کا جزا اس کا دے. اس کے اندر اگر جو نہیں رہتا تو آدمی کا جب نقطہ نظر صرف اپنا پیٹ پالنا ہوتا ہے, اپنا پیٹ یا اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان میں بیوی بچوں تک ہی اس کا محدود رہتا ہے, تو وہ آدمی جو ہے صرف دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. تو اس کے اندر ہم کو جب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں بھی کچھ اجر دے, اس کا کچھ مطلب ہے کہ ثواب جاریہ ہو, تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا مطلب ہے کہ اپنا وقت بھی دے دینا پڑے گا, اور وہ اس کی ابتدا خاندان سے شروع ہوتی ہے. بالکل. تو خاندان سے اس کے آگے آدمی مطلب ہے کہ وہ دیتا ہے. بہت بہت شکریہ اسد بھائی, آپ نے بہت قیمتی وقت دیا ہم کو, جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ ہیں کیمرہ مین ہمارے صدر صاحب برداشت گروپ کی فاؤنڈر, اور ہمارے ساتھ ہے عبدالعادی سعید صالح وہلان, اور ہمارے محمد سعید باوزیر منتری جی ریاض سے, جن کا ہم شکر گزار ہیں. اور ہمارے ساتھ عثمان محمود زبیدی صاحب, اور ہمارے ساتھ عبادی ہیں. ماشاءاللہ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ ہمارے اسد بھائی کے ساتھ ایک گروپ فوٹو ہو جائے. جو ویڈیو چل رہا ہے تو سب بازو آ جائیں, ایک فوٹو ان کے ساتھ ہو جائے. اسد بھائی, ایک سوال, جب آپ انڈیا سے تشریف لائے سعودی عربیہ, اس وقت آپ نے کیا دیکھا, کیا ماحول تھا, کیا ترقی تھی, اور کیسے یہاں کا رہن سہن تھا, اور اس وقت کا جاب اور آپ کی ایکٹیویٹیز کے تعلق سے کچھ بتائیں. ہم تقریباً 1984 کے اندر ہمارا ریاض کو آنا ہوا. ریاض آتے وقت راستے میں ہم ابوظہبی اور العین میں تمام ہمارے جو رشتہ دار وہاں پر تھے وہ ان لوگوں سے ملاقات ہوئی, اور بہت ہی اچھا لگا. جب وہاں پر گئے تو سب لوگوں نے جو ہے اس طریقے سے استقبال کیا کہ جس کو ابھی بھی مطلب ہے کہ وہ چیزیں یاد آتی ہیں, اور بہت پرانی یادیں ہیں ہو گئی ہیں, لیکن تو وہ لوگ وہاں سے جو ہے نا جیسا کہ اکثر ہوتا ہے العین میں ابوظہبی میں ادھر لے کے گئے, ہر جگہ گھمائے, اور وہاں پر جو بھی اس سے پہلے جو رشتہ دار آئے تھے تمام ان سے ملاقات کرائے, تو بہت ہی اچھا لگا. تو ظاہر ہے, اور اس کے بعد ریاض کو آنا ہوا, تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ریاض میں تو کوئی ترقی نہیں تھی, لیکن بہت سارے پروجیکٹس تھے, کام تھے, تو ہم لوگ بھی وہاں پر مختلف کمپنیوں میں کام کرتے رہے, اور کام آسانی سے وہاں پر اس زمانے میں ہم کو مل جاتا تھا کام. اور اس زمانے کے اندر جو لوگ ہوتے تھے, ہم لوگ ظاہر ہے کہ بیچلرس اسٹیٹس میں ہوتے تھے, اور ایک ایک کمرے میں 4 لوگ ہوتے تھے, ایک ایک گھر میں جو ہے تقریباً 10 12 لوگ ساتھ میں رہا کرتے تھے. اور بہرحال ماحول اس زمانے کا جو ہے نا
جو ماحول تھا ابھی بھی یاد آتا ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جب شروع کا جو ماحول ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ میں مل کے رہنا, اور محنت کر کے جب واپس آ جاتے تھے تو ایک ساتھ میں بیٹھنا, اور پھر ایک ساتھ میں جو ہے نا مطلب کہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اس میں سے کچھ کھانے پینے کا بھی ہوتے تھے ایکٹیویٹیز ظاہر ہے, اور پھر ایک دوسرے سے ملاقات کرنا. اس زمانے کے اندر جو ہے ہم جب مکہ مدینہ جاتے تھے اور پھر وہاں سے دمام جاتے تھے تو پرانے جو ہے نا جتنے بھی لوگ تھے حیدرآباد کے اور ہمارے دوست احباب جو آئے تھے تو ان سے بخصوص جب ملنے جاتے تھے تو بہت ہی اس سے استقبال ہوتا تھا. لوگ اتنا خوش ہوتے تھے لوگ, مطلب ہے کہ اس زمانے میں تو جہاں سے سفر کرنے سے پہلے سے جو ہے نا ہم کو اس کی خوشی محسوس ہوتی تھی, آنے تک وہ خوشی ہم کو رہتی تھی. اور یہاں پر بھی جو ہے نا ماحول ہوتا تھا, ظاہر ہے کہ ترقی اتنی نہیں تھی, لیکن ایک بہت ہی جو بات ہم کو دیکھنے میں آئی, جو ایک انگریزی زبان کا مقولہ ہے, روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. کئی 100 سالوں میں جو ہے نا مختلف دنیا کے شہر بنے, لیکن ریاض جو شہر ہے 40-50 سال کے اندر جو ریاض شہر بنا, تو شاید دنیا کے اندر جو مختلف شہر ہیں وہ 500 سال میں نہیں بنے ہوں گے. اتنا ترقی جو ہوگی اس کے اندر جو ہونا چاہیے. تو زمانے میں سب جہاں پر مٹی کے بہت سارے گھر ہوتے تھے اور تھوڑے بہت مطلب ہے کہ مضبوط گھر بننا شروع ہو گئے تھے اس زمانے کے اندر. تو بہت ہی اچھا ماحول ہوتا تھا. جب شروع میں آئے ہم لوگ تو ظاہر ہے یہاں آنے کے بعد میں کئی دوست ایسے ہوتے تھے جو کہ چلو بھائی آپ کو لائسنس لینا ہے, آپ کو گاڑی سیکھنا ہے, تو ہر مسئلے کے اندر جو ہے نا وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے. اور بہرحال معلوم نہیں آہستہ جو ہے نا وہ کمی آ گئی لوگوں کے اندر, جو خلوص اور جو ایک ساتھ میں جو ہے نا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میں مل کے رہنا تھا, ایسا لگ رہا ہے. لیکن آہستہ لوگ اپنی زندگیوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے مصروف ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے خاندانی مصروفیتیں بھی ہوتی ہیں, اور بعد میں ایک ایسا بھی ہوتا ہے ماحول آدمی کا, ایک ذہن بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن جس کا ذہن مطلب ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنے خاندان سے دوست احباب سے جڑے رہنے کا جو ہوتا ہے, اس کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ ابھی بھی باقی ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کے اس کے اندر ختم ہو گیا وہ, اور لوگ چلے گئے یہاں سے. اور ایک بات دیکھنے میں آئی, جب لوگوں کے پاس بہت کم سرمایہ ہوتا تھا تو بہت زیادہ ایک دوسرے سے محبت اور انسیت ہوتی تھی. لیکن جب آدمی سیلف سفیشینٹ ہو جاتا ہے تو وہ انسیت اس لیے ختم ہو جاتی کہ اس کے ذہن میں ایک دل میں کہا کہ بھائی اس کے ساتھ میں مل کر رہوں گا تو ان کی مدد کرنا پڑے گا, ان کے لیے اپنا مطلب پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. یہ جو تھنکنگ ہے یہ تھنکنگ دور لے جاتی ہے اصل میں. ایک دوسرے سے آدمی ایک تو وہ ہو جاتا ہے, مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے مدد کرنے کا جو جذبہ اگر باقی رہتا ہے نا تو وہ جو ہے نا آدمی کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھتا ہے اس کے اندر. ماشاءاللہ. اسد بھائی, آپ کی جو خدمات ہے, جو سروس اب چل رہی ہے, وہ کس کمپنی سے وابستہ ہے اور آپ کا کیا پوسٹ ہے؟ بہت زمانے سے میں ایک میتسوبیشی کی ایک کمپنی ہے, ٹریڈنگ کمپنی, اس کو انگریزی میں ہم لوگ لو وولٹیج سوئچ گیئر ڈویژن کہتے ہیں. ایک بہت بڑی کمپنی نہیں, بہت چھوٹی کمپنی ہے وہ لو وولٹیج سوئچ گیئر ڈویژن. تو اس کے اندر شروع میں تو ہم لوگ سیلس میں اور ٹیکنیکل سروسز کے اندر ہم ہیں, اور اس کے اندر یہاں کا جیسا طریقہ کار ہے, یہاں پر کنسلٹنٹس وغیرہ جو بھی مٹیریل یوز ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اپروول کرتے ہیں. تو ہم کو منسٹریز اور کنسلٹنٹس کی اپروول کے لیے جانا پڑتا ہے. ابھی تو ضرورت نہیں پڑتی, لیکن اب ساری چیزیں ہو گئیں اس کے اندر. لیکن ابھی کمپنی کے اندر جو ہے نا ہمارے ایج کے حساب سے ہم تو اوریج ہے, لیکن کمپنی والے ہم کو اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کمپنی کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور اس لیے ورنہ ہماری ایج کے سب لوگوں کو جو ہے نا مختلف کمپنیوں سے ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں, لیکن ہم اوریج ہیں. اور تقریباً ہماری ایج جب 70 کے قریب آ گئی ہے, لیکن کمپنی کو بہت فائدہ ہوتا ہے, اور اس لیے کمپنی والے جو ہے نا ہم کو رکھے ہوئے ہیں, اور کمپنی کو ہمارے سے فائدہ پہنچ رہا ہے. تو وہی مطلب ہے کہ ٹریڈنگ اور سروسز ہے, اس کے اندر ٹیکنیکل سروسز اینڈ ٹریڈنگ کا کام ہمارا ہے شروع سے ابھی تک. بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو
طویل خدمات ادا کرنے صحت و عافیت کے ساتھ یا رب. آپ ایک آنیسٹ ماشاء اللہ ورکر ہیں اس کمپنی کے, اور ہم برداشت گروپ کے تمام دوستوں کی نیک تمنائیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ اس خدمات کو طویل تر انشاءاللہ انجام دینے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ اسد بھائی, بہت بہت شکریہ. آپ